والضحا والضحا کر رہا ہوں، خواب میں ہوگا دیدار سرور، سو رہا ہوں یہ امید لے کر، خواب میں اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے، اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے مصطفیٰ مصطفیٰ کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے مصطفیٰ مصطفیٰ کر رہا ہوں، جان دی تب کھلی جا کے قسمت، مصحف رخ کی کر لوں زیارت، جان دی تب کھلی جا کے قسمت، مصحف رخ کی کر لوں زیارت، مصحف رخ کی کر لوں زیارت، دے دو مہلت نکیروں کے اس دم، دے دو مہلت نکیروں کے اس دم، دیدے خیر الورا کر رہا ہوں، دے دو مہلت نکیروں کے اس دم، دیدے خیر الورا کر رہا ہوں، کون کہتا ہے کہ میں بے سر و سامان گیا، کون کہتا ہے کہ میں بے سر و سامان گیا، قبر میں لے کے تیری دید کا ارمان گیا، قبر میں لے کے تیری دید کا ارمان گیا، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، دے دو مہلت نکیروں کے اس دم، دیدے خیر الورا کر رہا ہوں، چاہتے ہو جو ان کی غلامی تو درودوں کی بھیجو سلامی، چاہتے ہو جو ان کی غلامی تو درودوں کی بھیجو سلامی، اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ، اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ، صرف صلی علی کر رہا ہوں، اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ، صرف صلی علی کر رہا ہوں، آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں۔
ماشاءاللہ سبحان اللہ. جامع مسجد حاضہ کے جنرل سیکرٹری جناب شہاب صاحب بہت ہی خوب انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. میں اپنے ایوان سے حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن مدنی دارالقدم عالیہ کو اس خیال کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے. اور جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں. جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں. اور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور. کہ بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دیں. اسی خیال کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن مدنی دارالقدم عالیہ سے کہ اپنے خطاب سے ہم آج دلوں کو مستفیض فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، علماء اہل سنت زندہ باد. میں حضرت علامہ مولانا عبدالباسط باروی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اسٹیج پر. ہم لوگ میزبان ہیں، جب مہمان آئیں گے تو انشاءاللہ ہم نیچے چلے جائیں گے. ابھی جتنا دیر میں 10-15 منٹ گفتگو کرتا ہوں تشریف لائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، بالخصوص صدر محفل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسحاق خان لغاری دامت برکاتہم العالیہ، عزیزان گرامی قدر، میں اور آپ خلق میں سب سے عظیم ذات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے گلشن معمار کی سب سے خوبصورت مسجد جامع مسجد ابو ہریرہ اور عالم اسلام کے خوبصورت ترین ثناخان محترم الحاج محمد اویس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی اور کراچی کا بہترین ساؤنڈ بغدادی ساؤنڈ جو ہے ان کے ذریعے ہم اس جگہ پر جمع ہیں. اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے. میں چونکہ محفل کو سماعت کرنے کے لیے آیا تھا، قبلہ مفتی صاحب نے حکم فرمایا کیونکہ انہیں کھانسی کی تکلیف ہے، موسم کے بدلتے ہوئے آج کل ہر کسی کی تھوڑی کھانسی وانسی لگی ہے، تو آپ نے حکم فرمایا تو الامر فوق الادب کے تحت میں نے چند منٹ آپ احباب کے سامنے حاضری دینی ہے. اللہ رب العزت میری حاضری قبول فرمائے. سوچ رہا تھا کہ محترم عاصم بھائی کے دادا کی یہ ایصال ثواب کی محفل ہے،
تو میں میلاد النبی کی محفل ہے، حضور کا ذکر کروں یا اصال ثواب کے حوالے سے گفتگو کروں یا پھر 18 جمادی الثانی ہے سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے سے بات کروں؟ تو بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق کچھ گفتگو کرتا ہوں۔ آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ فتح کی آخری آیت کریمہ ہے۔ مکمل آیت کریمہ پر گفتگو کریں تو اس پر کافی وقت چاہیے، لیکن میرے پاس تو ٹائم 15-20 منٹ ہے، انشاءاللہ اسی میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم ہیں، آپس میں شیر و شکر ہے، تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو کہ رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اور سارے صحابہ، والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ اور اس کو کوٹ مٹھن کے خواجہ غلام فرید نے سرائکی زبان میں بیان کیا کہ وستے ہاسے تے وستے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے۔ وہ اللہ رب العزت کے حبیب کے وہ مقرب دوست جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، ان کی عظمت یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی سنگت میں رہتے تھے، آقا علیہ السلام کی مجلس میں رہتے تھے۔ ارے یہ قرآن مجید جو ایک بہترین قاری کی زبانی آپ اور میں سنتے ہیں اور قرآن کو سنتے سنتے اش کر اٹھتے ہیں، وہ صحابہ کتنا عظیم نفوس قدسیہ ہیں، وہ یہ مقدس کلام خود حضور سے سنتے تھے۔ اگر ایک آیت کی تفسیر مفتی محمد اسحاق خان لغاری کرے تو آپ اش کر اٹھتے ہیں کہ کیا بیان ہے اور کیا کلام ہے، لیکن وہی قرآن کی تفسیر اور آقا علیہ السلام کا فرمان وہ صحابہ کرام خود آقا علیہ السلام سے سنتے تھے۔ ان کی عظمت کا کیا کہنا، ان کی شان کا کیا کہنا۔ اس وجہ سے کوٹ مٹھن کے گھوٹ خواجہ غلام فرید نے فرمایا کہ صحابہ کرام ان کی کیفیت یہ تھی کہ وستے ہاسے وستے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، سونا یار سنے دا ہاسے۔ وہ وقت تھا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تھے، اور صحابہ کرام میرے آقا کا طواف کرتے تھے، نماز میں آتے تھے مسجد نبوی کے اندر، تو حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، آقا علیہ السلام کا دیدار بھی کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی سنتے تھے، حضور علیہ السلام کی اپنی احادیث مبارکہ بھی سنتے تھے۔ وہ نفوس قدسیہ کتنا عظیم ہے جن کو آقا علیہ السلام کا دیدار ہوتا تھا، اور جن کو دیدار ہوا وہ تو عظیم ہے ہی صحیح، اور جن کو دیدار نہ ہوا وہ اگر عبد الرحمن جامی ہو تو وہ یہ تمنا کرتا ہے، یا رسول اللہ کاش مدینے کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا اور آپ اس کتے کو جامی کہہ کر پکارتے تو اسی بہانے سے میرا نام یا رسول اللہ آپ کی زبان پر تو آ جاتا۔ ارے آقا علیہ السلام کی معیت اور سنگت میں رہنے والے وہ صحابہ کرام کتنا عظمت والے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سنگت میں رہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضور کا مصاحب بنایا تھا، حضور کا صحابی بنایا تھا۔ لیکن آنے والے چند دنوں میں وہ 22 جمادی الاخری کے اندر ایک عظیم ذات کی مثال کا دن آ رہا ہے۔ ارے وہ اتنا عظیم ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ 1,24,000 صحابہ کرام کی صحابیت وہ سنت سے ثابت ہے، لیکن ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ فرما رہے تھے اپنے صحابی سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، تو لہذا
قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کرنا، قرآن مجید کی سورت کا انکار کرنا، قرآن مجید کے ایک نقطے زبردیر کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ اگر کوئی سیدنا ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، رب کائنات نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ضیاء القرآن کے اندر پیر کرم حسین شاہ صاحب الازہری نے اور دیگر مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفسیروں کے اندر بیان کیا کہ والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اس سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، اس سے مراد عمر فاروق کی ذات ہے۔ رحماء بینہم، اس سے مراد عثمان غنی کی ذات ہے۔ اور تراہم رکعان سجدا، اس سے مراد سیدنا حضرت علی کی ذات ہے۔ ارے حضور علیہ السلام کے یہ چاروں خلفاء، ان کو رب کائنات نے اپنے مقدس کلام کے اندر ترتیب کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ پہلی شان ابو بکر کی ارشاد فرمائی، دوسری شان عمر فاروق کی بیان فرمائی، اور تیسری شان عثمان غنی کی بیان فرمائی، اور چوتھی شان سیدنا حضرت مولا علی کی بیان فرمائی۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ 18 جمادی الاخری ہے، مجھے تو چند منٹ صرف سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات پر گفتگو کرنی ہے۔ جب رب کائنات نے فرمایا والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہے، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی اس سے مراد مفسرین کرام نے لیا کہ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ تو آؤ آج تاریخ کے ورق پلٹو، سیرت ابو بکر صدیق کو پڑھو تو پتہ چلے گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کہاں کہاں حضور کے ساتھ ہیں۔ اگر کوئی بات پسند آئے تو کنجوسی نہ کیجیے گا، میری ذات کے لیے نہیں بلکہ جس ذات کا تذکرہ ہو رہا ہے اور مسجد میں بیٹھے ہیں سبحان اللہ کہیں گے تو اپنا فائدہ کریں گے، آپ کے نامہ اعمال کے اندر سبحان اللہ کے عوض نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس ذات کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ یہ حضرت انبیاء کرام کے بعد سید کا ذکر ہے، جن کا مقام ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ آپ کی مائیت کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ جس وقت اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر 38 سال تھی، میرے آقا کی عمر 40 سال کچھ ماہ تھی۔ اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد رات ہو یا دن، صبح ہو یا شام، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا کوئی ایک لمحہ، ایک گھڑی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر گزری ہو۔ رات ہو یا دن حضور کے ساتھ ہیں، سفر کے اندر حضور کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ کے اندر ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق بھی مکہ کے اندر ہیں۔ میرے آقا نے ارادہ فرمایا ہجرت کا تو ہجرت کے ساتھ، ہجرت کے اندر بھی ساتھی آقا علیہ السلام کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور حضرت ابو بکر ہجرت میں آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، جب غار ثور کا واقعہ آتا ہے، جب غار ثور کی منزل آتی ہے تو غار ثور کے اندر بھی عزیزان گرامی قدر ہر مومن کو حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ صدیق اکبر نظر آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر آپ جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے ہر مقام پر سیدنا ابو بکر صدیق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ وہ غزوات ہوں، چاہے وہ غزوہ بدر ہو تو سیدنا ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، وہ غزوہ احد ہو صدیق اکبر ساتھ ہیں، وہ حنین ہو حضرت صدیق اکبر ساتھ ہیں، وہ یرموک ہو حضرت صدیق اکبر ساتھ ہیں، تبوک ہو ساتھ ہیں، خندق ہو ساتھ ہیں۔ ارے الغرض ہر لمحے کے اندر آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، یہ تو حضرت صدیق اکبر کی جستجو تھی کہ اپنے آپ کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ لیکن تعجب کی بات تو یوں آتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی مائیت اس طرح اختیار کر لی تھی کہ جب آقا علیہ السلام کی یہ ظاہری زندگی تھی تو ہر قدم پر صدیق اکبر ساتھ، لیکن ایک وقت آیا کہ حضور آقا علیہ السلام اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ پھر اب تاریخ کا ورق پلٹتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی مائیت آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد
آپ کے ساتھ کس طرح ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی 63 سال پائی، اور اس کے بعد آپ اس دار فانی سے ظاہری مثال فرما گئے، تو ادھر سے پتہ چلتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی رب کائنات نے 63 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے زہر دیا تھا، تو ابوبکر صدیق کو بھی یہودیوں نے زہر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک یہودی عورت نے زہر دیا تھا، تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ایک یہودی عورت نے زہر دیا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کو گوشت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا، بالکل اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کو بھی گوشت کے اندر زہر دیا گیا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس جہان فانی سے وصال کرتے ہوئے 15 دن آپ مرض کے اندر مبتلا رہے، بالکل بھی اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق بھی اپنے وصال کے وقت 15 دن اپنے وفات کے سے پہلے آپ مرض کے اندر مبتلا رہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک صرف اتفاق نہیں، یہ مائیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ظاہری زندگی کے اندر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ مائیت اس طرح جوڑ دی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب وصال کا وقت آیا تو آپ کے سرہانے حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق کے جب وصال کا وقت آیا تو اس وقت بھی آپ کے سرہانے حضرت اما عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت آیا تو میرے آقا نے مسواک طلب کیا، مسواک منگوایا۔ جس وقت ابوبکر صدیق کے وصال کا وقت آیا تو اس وقت بھی ابوبکر صدیق نے مسواک منگایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک اما عائشہ صدیقہ نے چبا کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی اما عائشہ صدیقہ نے مسواک چبا کر دیا۔ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن آپ کا وصال ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق کا وصال بھی پیر کے دن ہوا۔ اور عزیزان گرامی قدر، حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت پر قربان ہو جائیں کہ جس چارپائی پر میرے آقا کا جسد اقدس رکھا گیا، اسی چارپائی پر حضرت ابوبکر صدیق کا جسد اقدس رکھا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ غلام کتنا عظمت والا ہے کہ جس حجرہ کے اندر، جس مزار کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدفن ہوئے، اسی مزار کے اندر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق مدفن ہوئے۔ اور پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد حضرت امام حسین حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسہ ہیں، حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسہ کو کوفیوں نے بے وفائی کی، حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر سے شامیوں نے بے وفائی کی، حضرت امام حسین کا سر کاٹا گیا، نواسے رسول کا، نواسے ابوبکر کا بھی سر کاٹا گیا، حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے، نواسے ابوبکر حضرت عبداللہ بن زبیر بھی شہید کر دیے گئے۔ ارے بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب آخرت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، اور ابوبکر صدیق فرمایا کہ میرے مزار کھلنے کے بعد تمہارا مزار کھولا جائے گا۔ جب جنت میں داخلہ ہوگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب آقا جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو آپ کی مائیت کے اندر عزیزان گرامی قدر حضرت ابوبکر صدیق داخل ہو رہے ہوں گے، اور جب حوض کوثر میدان معاشر ہوگا تو جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر ہوں گے، ابوبکر بھی حوض کوثر پر ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی شان یہ ہے کہ آقا میدان پر ہوں گے تو ابوبکر صدیق بھی میدان پر ہوں گے۔ یہ معاشر کے میدان میں جہاں آقا جائیں گے وہاں ابوبکر صدیق جائیں گے۔ ابوبکر صدیق کی مائیت اس قدر تھی کہ دنیا کے اندر بھی مائیت تھی، آخرت میں بھی مائیت ہے۔ آخری دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلام جا رہے ہیں، حضور بھی خود ساتھ جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی جا رہے ہیں۔ ابو دردہ چلتے چلتے ایک دو قدم ابوبکر صدیق سے آگے ہو گئے، میرے آقا نے اسے سرزنش کی، فرمایا ابو دردہ دیکھتے نہیں ہو کس کے آگے چل رہے ہو؟ جب سے رب کائنات نے یہ سورج اور چاند بنایا ہے کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا، اس سے بہتر پیدا نہیں ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق سے بہتر آج تک وہ شخص کوئی پیدا ہوا ہی نہیں جس پر سورج طلوع ہوا ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق، آخری بات کر رہا ہوں کہ ان کی آپس میں تھوڑی سی چپکلش ہو گئی، تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی، اور اس ناراضگی کا پتہ جب امام انبیاء کو
پتہ چلا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اے عمر کیا تم جانتے نہیں ہو جب تم سب میری تکذیب کر رہے تھے تو یہ ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا، اور کیا تم میری خاطر میرے یار کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ میرے یار کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ ارے دوستو، جب حضرت عمر فاروق جن کی عظمت یہ ہے کہ جن کی نیکیاں آسمان پر ستاروں کی مانند ہے، مقام یہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لو کان نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو نا عمر بن خطاب تو عمر بن خطاب ہوتے، جن کی عظمت یہ ہے کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، لیکن اگر اس کی بھی تھوڑی سی رنجش ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو جائے تو حضور ناراضگی کا اظہار کریں۔ آج کا دل کا کالا، لباس کا کالا جو سیدنا ابو بکر صدیق کو صحابیت سے نکالنا چاہتا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس قدر ہے تو کیا وہ آقا علیہ السلام اس سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اللہ کے پیارے حبیب ناراض ہوں گے۔ راضی حضور کی رضا اسی میں ہے کہ ابو بکر صدیق کو اپنا محسن مان لو۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے مجھ پر اتنا احسان ہے کہ دنیا کے اندر ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا، آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ چکائے گا۔ جس کی عظمت یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے، کبھی ان کی صحابیت کا انکار کرنا، کبھی ان کے متعلق نازیبا الفاظ کہنا، یہ سوائے منحوسیت، گمراہیت، کفر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام صحابہ کی عظمت عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کا ہمیں غلام بنائے۔ یہ اہل سنت آپ احباب خوش قسمت ہو، آپ صحابہ کرام کے بھی غلام ہو، آپ اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہو، اور اسی غلامی کے اندر رب کائنات ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علینا